نتیجہ نکالا آپ نے؟ بلیک زیرو نے کہا، میں نے پہلے اس کاشفہ یا برینا کی آواز تو نہیں سنی تھی، لیکن اس نے جس لہجے میں جواب دیا ہے اور جس طرح یہ فون آف کر کے گئی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی لڑکی ہی کاشفہ بن کر پاکستان آئی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسے اس طرح سرد لہجہ اپنانے اور اس طرح فون بند کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اگر اس کے دل میں چور نہ ہوتا تو وہ کبھی اس انداز میں بات نہ کرتی۔ بلیک زیرو نے کہا، دل میں چور؟ واہ، کیا رومانٹک فکرہ بولا ہے تم نے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب، آپ اصل میں اس مشن پر تو توجہ نہیں دے رہے، اس لیے دانستہ ایسے فکروں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرے دل میں بھی چور ہے؟ کمال ہے، دانش منزل میں اب چوروں کا راج ہو گیا ہے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں صاحب ہیں یہاں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سلیمان بغیر کسی اشد ترین ضرورت کے یہاں فون نہیں کرتا تھا۔ کیا بات ہے سلیمان، کیوں فون کیا ہے؟ عمران نے اس پر اپنے اصل لہجے میں کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ صاحب، سید چراغ شاہ صاحب کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو تلاش کر کے ان کا پیغام پہنچا دیا جائے کہ وہ آپ سے بات کرنے کے خواہاں ہیں، سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں ان سے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب اسی مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ لگتا تو یہی ہے، عمران نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عاجز چراغ شاہ عرض کر رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چراغ شاہ کی مخصوص عاجزانہ مگر شفقت بھری آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا خادم علی عمران عرض کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عمران نے بھی انکسارانہ لہجے میں کہا، میں کیا اور میری بساط کیا کہ میں چیف آف پاکستان سیکریٹ سروس کو کوئی حکم دے سکوں؟ صرف ایک معاملہ میرے علم میں آیا ہے کہ مصر میں قدیم دور کا کوئی شیطانی فرقہ دوبارہ نمودار ہونے والا ہے اور چند بزرگ ہستیوں نے اس کے خاتمے کے لیے تمہیں نامزد کیا ہے، لیکن تم اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ چنانچہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہاری خدمت میں عرض پیش کروں کہ مسلمانوں کے خلاف اس اٹھنے والے طوفان کے سامنے اگر بند باندھنے کے لیے تمہیں منتخب کیا گیا ہے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایسی بزرگ ہستیوں کی نظر میں مقام بخشا ہے، ورنہ یہ دنیا صرف تمہارے کاندھوں پر نہیں رکھی ہوئی، یہاں بے شمار ایسے افراد موجود ہیں جنہیں اگر معمولی سا اشارہ بھی کر دیا جائے تو وہ اس سعادت کے حصول کے لیے اپنی جانیں بھی لڑا دیں گے۔ اس کے باوجود اگر تم انکار کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، تم پر کوئی جبر نہیں ہے۔ میں نے فون صرف اس حکم کی بجا آوری کے لیے کیا ہے، باقی تمہاری اپنی مرضی بہرحال مقدم رہے گی، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ حیرت ہے عمران صاحب، ایسے صاحبان کی نظروں کے سامنے سب کچھ موجود ہوتا ہے، بلیک زیرو نے کہا، اسی لیے تو انہیں صاحب نظر کہا جاتا ہے۔ عمران نے آہستہ سے جواب دیا۔ اب آپ کا کیا رد عمل ہوگا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے کہا۔ تم بتاؤ کیا رد عمل ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ میرا تو پہلے بھی خیال تھا کہ آپ کو اس مشن پر کام کرنا چاہیے اور اب تو سید چراغ شاہ صاحب نے بھی آپ کو واضح الفاظ میں یہی پیغام دے دیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں واقعی اس معاملے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ظاہر ہے میری اس رویہ پر روحانی سطح پر تشویش ظاہر کی گئی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ شاہ صاحب نے مجھے اپنے طور پر سمجھانے کی حامی بھر لی ہوگی، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ فکرہ مکمل کرتا فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، صفدر بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے صفدر کی متوحش سی آواز سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، باس میں مس جولیا کے فلیٹ سے بول رہا ہوں۔ آج ہم سب مس جولیا کی دعوت پر اس کے فلیٹ پر اکٹھے تھے کہ اچانک مس جولیا بے ہوش ہو کر گر پڑیں اور پھر اس سے پہلے کہ ہم انہیں سنبھالتے ایک ایک کر کے باقی ساتھی بھی پراسرار طور پر بے ہوش ہوتے چلے گئے۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے بھی سیاہ پردہ سا آ گیا، پھر مجھے خود بخود ہوش آ گیا، لیکن باقی ساتھی بے ہوش تھے، لیکن پھر اسی پراسرار انداز میں ان سب کو بھی اسی انداز میں ہوش آتا گیا جس انداز میں مجھے ہوش آیا تھا۔ ابھی مس جولیا کو بھی ہوش آیا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو کال کر سکیں، اس لیے میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں۔ ویسے ہم اس پراسرار بے ہوشی پر بے حد تشویش محسوس کر رہے ہیں، صفدر نے ہاتھ سے ہراساں سے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم سب بے ہوش ہونے سے پہلے کس موضوع پر بات کر رہے تھے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ وہی پراسرار ہاتھی زیر بحث تھا جو مس جولیا تک پہنچایا گیا تھا، صفدر نے جواب دیا۔ اور تم نے اس بارے میں کیا رائے ظاہر کی تھی؟ عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ سچ بات تو یہ ہے باس کہ
ہم سب کا خیال تھا کہ سب کچھ محض ایک ڈرامہ ہے، کسی نے ہمیں الجھانے کے لیے یہ کھیل کھیلنا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ابھی مجھے عمران نے فون کر کے بتایا ہے کہ اسے سید چراغ شاہ صاحب نے فون کر کے کہا ہے کہ یہ خط انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اگر عمران نے اسے اہمیت نہ دی تو عمران کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں تم سب کی پراسرار بے ہوشی کی اطلاع ملنے پر تم سے یہ بات پوچھی تھی کہ تم بے ہوش ہونے سے پہلے کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ بہرحال اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ سید چراغ شاہ صاحب کا فرمان درست ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، اس لیے تم بھی ایسا خیال دوبارہ دل میں نہ لانا۔ عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یس سر، لیکن کیا اس پر پوری ٹیم کو کام کرنا ہوگا؟ صفدر نے چونک کر کہا، یہ سیکرٹ سروس کا مشن نہیں ہے، اگر عمران اپنے طور پر اس پر کام کرنا چاہے گا تو اس کی مرضی، لیکن مشن کی اہمیت کے پیش نظر میں اسے اجازت دے سکتا ہوں کہ وہ تم میں سے کسی کو اگر اس مشن میں شامل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہرحال پوری ٹیم اس پر کام نہیں کر سکتی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عاجز چراغ شاہ بول رہا ہوں۔ سلام کے بعد سید چراغ شاہ صاحب کی مخصوص انکسارانہ لیکن شفقت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ علی عمران عرض کر رہا ہوں شاہ صاحب، عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات؟ شاہ صاحب نے پوچھا تو عمران نے انہیں صفدر اور اس کے ساتھیوں کے پراسرار انداز میں بے ہوش ہونے اور پھر ہوش میں آنے کے بارے میں بتا دیا۔ شاہ صاحب، میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم اس مشن پر کام کرے؟ عمران نے کہا، جیسا کہ میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ بزرگوں کی سطح پر اس شیطانی فرقے کو بے حد اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فرقہ کھل کر سامنے آ گیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے پناہ جانی و مالی اور ایمانی نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اسے وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، لیکن چونکہ ابھی یہ وجود میں نہیں آیا اس لیے وہ صاحبان خود سامنے نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ تمہارے ساتھیوں نے اس بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا جو اعلیٰ ترین روحانی سطح پر پسندیدہ نہیں تھے، چنانچہ انہیں فوری سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، لیکن چونکہ ایک تو وہ تمہارے ساتھی ہیں اور دوسرا مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ پاک ایشیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کس قدر مخلص اور کس طرح تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں، اس لیے میری منت زاری کام آ گئی اور انہیں سزا دینے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ اس لیے وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے، باقی اب تم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم خود کیا کرتے ہو اور اپنے ساتھیوں کو اس کام میں شامل کرتے ہو یا نہیں۔ تمہارے فیصلے کے بعد دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ جس تیزی سے شیطان اور اس کی ذریات اس منصوبے پر عمل پیرا ہیں، اس کے پیش نظر تمہارے پاس وقت بے حد کم ہے۔ سید چراغ شاہ صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن شاہ صاحب، مجھے تو اس بارے میں بھی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی اس سلسلے میں مجھے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے۔ عمران نے کہا، جب کوئی آدمی ہمت باندھ لے تو اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خود بخود راستے بھی سامنے لے آتا ہے، اصل بات نیت اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سید چراغ شاہ صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ میرے حق میں دعا کریں شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور مجھے اس کام کو سر انجام دینے کا کوئی راستہ بتائے۔ عمران نے کہا، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں اور وہ میں کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان اور اس کی شر سے محفوظ رہے، اللہ حافظ۔ شاہ صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب تو آپ کی ہچکچاہٹ ختم ہو گئی ہوگی عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ معاملہ صرف بے ہوشی تک ہی محدود رہا ہے، ورنہ کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال اب اس معاملے پر پوری تیز رفتاری سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ شاہ صاحب نے جو اشارے دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں اس سیاہ بمرے کو زندہ ہونے سے پہلے ختم کرنا ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کلیو کہاں سے ملے گا؟ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار چونک پڑا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے، میں لیبارٹری میں جا کر اس آئیڈیا پر کام کرتا ہوں، تم جولیا کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ فوراً ٹیم کو تیار ہونے کا کہہ دے، میں جلدی ہی ان سے خود رابطہ کر لوں گا۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لیبارٹری میں جاتا تھا۔ لیبارٹری پہنچ کر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے وہ لفافہ نکالا جو کاشفہ دے گئی تھی۔ اس نے لفافے میں سے کاغذ باہر نکالا اور پھر لفافہ اور کاغذ اس نے ایک مشین کے مخصوص خانے میں رکھ کر خانہ بند کیا اور پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد مشین کی اسکرین ایک جھماکے سے روشن ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی عمران اسکرین پر ابھر آنے والے چند الفاظ کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ آگے کی طرف جھک کر ان مدھم سے الفاظ کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ الفاظ اس انداز میں ابھرے دکھائی دے رہے تھے جیسے کاغذ میں باقاعدہ ابھارے گئے ہوں۔ یہ الفاظ تھے امیر، عطاف اور آرزوق۔ عمران کافی دیر تک ان لفظوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مشین کو آف کر کے اس میں موجود لفافہ اور کاغذ کو باہر نکال لیا اور ایک بار پھر صرف کاغذ اندر خانے میں ڈال کر اس نے مشین کو آن کر دیا، لیکن اسکرین صاف رہی، اس پر کوئی لفظ نہیں ابھرا تھا۔ عمران نے مشین کو آف کیا اور پھر کاغذ خانے سے نکال کر اس نے لفافے کو خانے میں رکھا اور مشین کو دوبارہ آن کر دیا تو ایک بار پھر اسکرین پر امیر، عطاف اور آرزوق کے الفاظ ابھرنا شروع ہو گئے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر مشین آف کر کے اس نے لفافہ باہر نکالا اور اسے چاروں طرف سے غور سے دیکھنے لگا اور پھر لفافے کے ایک کونے پر معمولی سے
ابھرے ہوئے یہ الفاظ نظر آ گئے۔ اس کے ذہن میں بھی یہ اچانک خیال آیا تھا کہ وہ اس کاغذ اور لفافے کو مشین کے ذریعے چیک کرے، شاید کوئی نئی بات سامنے آ جائے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ قدیم مصر میں یہ رواج عام تھا کہ بڑے بڑے لوگ اپنے مخصوص کاغذات میں خفیہ الفاظ لکھواتے تھے جو عام طور پر نظر نہ آتے تھے، لیکن مخصوص رنگ یا سیاہی لگانے سے وہ نظر آ جاتے تھے، اور اس کا خیال درست ثابت ہوا تھا۔ یہ دونوں الفاظ وہ پہلے ہی سن چکا تھا۔ ڈاکٹر مبارک نے اسے بتایا تھا کہ گہری سبز آنکھوں والا قدیم شاہی خاندان حماشی کہلاتا ہے، اور اس حماشی خاندان کا آخری چشم و چراغ آرزوق میں رہتا ہے، اور اس کا نام امیر آتاف ہے، اور ابرینا یا کاشفہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اور اب ساری بات عمران کے ذہن پر واضح ہو گئی تھی۔ یہ کاغذ یقیناً ابرینا کو امیر آتاف نے دیا ہوگا، جسے ابرینا نے اپنے والد کے مخصوص لفافے میں ڈال کر جولیا تک پہنچایا ہوگا۔ گو ابرینا فون پر اس ساری بات سے انکار کر رہی تھی، لیکن اب یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ کاشفہ دراصل ابرینا ہی ہے، اور اس سلسلے کا سرا امیر آتاف سے ہی مل سکتا ہے۔ اس نے کاغذ اور لفافہ طے کر کے جیب میں ڈالا اور پھر لیبارٹری سے نکل کر واپس آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے احتراماً اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے اسے تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہ صاحب کی بات درست ثابت ہوئی ہے کہ ادھر آپ نے مشن پر کام کرنا شروع کر دیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ عمران نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو اب آپ کا کیا پروگرام؟ امیر آتاف سے ملنے کا ہے؟ اس سے فون کر لیں۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، وہ بھی اپنی بیٹی ابرینا کی طرح انکار کر دے گا، اس لیے اس سے باضابطہ ملاقات ضروری ہے۔ عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے بھی اس بات پہ سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے نزدیک بھی یہ زیادہ بہتر صورت تھی۔ ایک خاصے بڑے ہال نما کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں کی تعداد میں بلب جل رہے ہوں، لیکن یہ روشنی چھت میں موجود ایک گول دائرے سے نکل رہی تھی۔ کمرے میں ایک سیاہ رنگ کی دری بچھی ہوئی تھی، جس کے عین درمیان میں ایک بند تابوت پڑا ہوا تھا۔ تابوت کے اوپر مدھم سی تصویریں اور نشانات اس تیز روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے، اور تابوت کی بناوٹ اور اس کی لکڑی کی حالت سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ تابوت صدیوں پرانا ہے۔ کمرہ خالی تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ تابوت کی پائنتی پر ایک سیاہ رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور ان میں اس قدر تیز روشنی تھی جیسے آنکھوں کی جگہ روشن ٹارچیں فٹ کر دی گئی ہوں۔ بلی کا رنگ گہرا سیاہ تھا، البتہ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے دائرے سے بنے ہوئے تھے۔ وہ تابوت کی پائنتی پر بیٹھی تابوت کے ڈھکن پر بنی ہوئی تصویروں اور نشانات پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کمرے پر گہرا سکوت طاری تھا کہ اچانک تابوت پر بنی ہوئی تصویریں اور نشانات واضح ہونے شروع ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان مدھم تصویروں اور نشانات میں کسی نے خفیہ طور پر نئے اور تیز رنگ بننے شروع کر دیے ہوں۔ وہ رنگ جو امتداد زمانہ سے اڑ گئے تھے دوبارہ بننے لگ گئے تھے۔ بلی کی نظریں مسلسل ان تصویروں اور نشانات پر جمی رہیں اور رنگ واضح ہوتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ تصویریں اور نشانات کسی نے ابھی ابھی اس تابوت پر پینٹ کیے ہوں۔ اچانک بلی گرائی اور پھر اچھل کر تابوت سے نیچے اتری۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد سیاہ رنگ کا دھواں سا نمودار ہوا، جس میں بلی چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد جب دھواں غائب ہو گیا تو بلی بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ اب اس کمرے میں صرف تابوت پڑا ہوا تھا، جس پر تیز رنگوں سے تصاویر اور نشانات واضح اور صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس بوڑھے کے کاندھے سے ایک بڑا سا کیمرہ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا، البتہ اس کا سر بالوں سے یکسر بے نیاز تھا، بس تھوڑے سے بال سر کی سائیڈوں میں لٹک رہے تھے۔ جسمانی لحاظ سے وہ خاصا قوی ہیکل دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود جھریاں بتا رہی تھی کہ وہ خاصا بوڑھا ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور بوڑھا اندر داخل ہوا۔ اس بوڑھے نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جس پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہوئے تھے۔ یہ کبڑا تھا اور اس کا اوپر کا جسم خاصی حد تک آگے کی طرف جھکا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں کوئی لاٹھی موجود نہ تھی، بلکہ وہ اپنے ہی قدموں پر چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں بالکل اس بلی کی آنکھوں جیسی چمک تھی جو پہلے تابوت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کبڑے آدمی کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ خود بخود اس کے عقب میں بند ہو گیا تھا۔ دونوں بوڑھے اس تابوت کے قریب آ کر رک گئے۔ بوکشی نے اپنا کام کر دکھایا ہے محروم، سوٹ والے آدمی نے تابوت کو دیکھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اب تم ان کے بارے میں مجھے تفصیل آسانی سے بتا سکو گے؟ کبڑے بوڑھے نے جواب دیا۔ تو اس سوٹ والے نے کاندھے سے لٹکا ہوا کیمرہ اتارا اور پھر اس نے کیمرے کی مدد سے تابوت پر بنی ہوئی تیز رنگوں کی تصویریں اور نشانات کی مختلف پہلوؤں سے تصاویر بنانی شروع کر دی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں کل آپ سے ملاقات کروں گا، سوٹ والے نے اس کبڑے بوڑھے سے، جسے محروم کہا گیا تھا، مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں آئیے، محروم نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں اس کمرے کے اکلوتے دروازے سے باہر جا چکے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کی عقب میں دروازہ بند ہوا، کمرے کی ایک دیوار میں سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی خلا پیدا ہو گئی اور اس خلا میں سے ایک قطار کی صورت میں 8 تنومند جسموں کے مالک مقامی لوگ اندر داخل ہوئے۔ ان سب نے گہرے نیلے رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان سب نے خاموشی سے تابوت اٹھایا اور
پھر اسی ہلا سے گزر کر غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی ہلا برابر ہو گیا، اور جیسے ہی ہلا برابر ہوا چھت سے نکلنے والی تیز روشنی پھیکی پڑنے لگی اور چند لمحوں بعد وہاں عام سی روشنی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور محروم اکیلا اندر داخل ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی تو دوسری دیوار میں سرر کی آواز سے ایک ہلا نمودار ہوا، اور ایک لمبے قد اور انتہائی دبلے پتلے جسم کا مالک مقامی آدمی، جس کے سر پر ایک لمبے سے پھندنے والی ٹوپی تھی، تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس کبڑے کے سامنے جھک گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ آنے والے نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نراشی کو حاضر کرو ابھی اور اسی وقت، کبڑے نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ آقا کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ اس آدمی نے دونوں ہاتھ اپنے سر سے اوپر اٹھاتے ہوئے تیز اور سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، تو کمرے میں یکلحد گپ اندھیرا ہو گیا، لیکن یہ اندھیرا صرف چند لمحوں تک رہا۔ پھر دوبارہ اس قدر روشنی ہوئی کہ اس سے پہلے کی تیز روشنی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے والی وہی دیوار جس میں سے تابوت لے جایا گیا تھا، سرر کی آواز کے ساتھ ہی پھٹی، اور پھر ہلا میں سے ایک خوبصورت اور انتہائی سمارٹ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر قدیم مصری لباس تھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ وہ اس کبڑے آدمی کے سامنے آ کر ادب سے جھک گئی۔ کیا معلوم ہوا ہے نراشی؟ کبڑے نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نراشی نے بے حد کوشش کی ہے آقا کہ شہزادی ماکوشی سے سیاہ بمرے کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، لیکن شہزادی ماکوشی نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ صرف اتنا کہتی رہی ہے کہ جب تک گول پھول اس کے سامنے نہیں لایا جائے گا وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نراشی نے جھکے جھکے سر کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم گول پھول کی تفصیل معلوم کرو، کبڑے محروم نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ صرف گول پھول ہی کہتی رہی، نراشی نے جواب دیا۔ تم ناکام رہی ہو نراشی، اور ناکامی میرے نزدیک ناقابل برداشت ہے، اس لیے جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہاڑی چٹانوں میں تڑپتی رہو، کبڑے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اپنے دونوں ہاتھ نراشی کی طرف اٹھا کر زور زور سے جھٹکنے شروع کر دیے۔ رحم رحم کرو میرے آقا، نراشی نے اسی انداز میں چیختے ہوئے کہا جیسے وہ انتہائی تکلیف کے عالم میں بول رہی ہو۔ جاؤ، اب میں نے تمہیں سزا دے دی ہے، جاؤ۔ کبڑے کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے سے زیادہ زور زور سے دونوں ہاتھ جھٹکی تو نراشی کے جسم سے سیاہ رنگ کا دھواں سا نکلنے لگا، اور چند لمحوں بعد ہی نراشی اس سیاہ دھوئیں میں چھپ گئی۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو نراشی غائب ہو چکی تھی۔ میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ دبلے پتلے آدمی نے جھک کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم بھی جا سکتے ہو، کبڑے نے کہا، تو وہ آدمی تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے دیوار میں موجود خلا میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ جیمز ان تصویروں اور نشانات کو پڑھ لے، پھر ہی وہ سیاہ بمرہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، کبڑے نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور پھر چند لمحوں بعد وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔